کون کون سے لیڈر مشرقی پاکستان کے اور مغربی پاکستان کے، ایک تو 24 حلف بغاوت کا مقدمہ، قانون حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا ہمارے چودھری ظہور العی شہید، ان پر مقدمہ قائم ہوا جناب کہ حکومت، انہوں نے خط لکھا ہے کسی کو کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، ان پر مقدمہ، سزا دی گئی لمبی اور جیل کاٹی انہوں نے. کیا حاصل ہوا؟ آج بھی یہ جو مقدمات ہیں، یہ سیاست کی لڑائی میدان میں لڑیں، ایوان میں لڑیں. یہی دیکھیں نا، اب یہی ڈیبیٹ ہے شام صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون جو اس فیصلے پر رد عمل دے رہی ہے، جو رانا ثناءاللہ صاحب بھی دے رہے ہیں، یعنی آپ نے پھر اس کا مطلب ہے سیاسی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، آپ بھی وہی بیانات دے رہے ہیں کہ گرفتار کر لوں گا، 6 آرٹیکل لگنا چاہیے. جو کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ گرفتاری کی دھمکیاں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم خود گرفتار ہوتے رہے، ہم نے جیلیں کاٹی. اچھا سر، وہ سیاسی نقطہ رہ گیا جو بیانیہ پھر اس کے نتیجے میں تشکیل پایا، نیریٹو بیانیہ، جس میں بار بار ڈونلڈ لو، سائفر، غیر ملکی سازش، رجیم چینج، اس بیانیے کو کس حد تک وہ متاثر ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ ہو سکتا ہے ہوا یا نہیں؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے اس پہ فیصلہ نہیں دیا، اور اس کے سامنے یہ چیز تھی بھی نہیں. انہوں نے کہا اس کے لیے کمیشن قائم کیا جا سکتا ہے، حکومت کر لیتی جب ان کے پاس اختیار تھا. یعنی یہ اس بیانیے سے تو کوئی سپریم کورٹ کا لینا دینا نہیں ہے، یہ تو خارجہ پالیسی کے مسائل ہیں، اور انہوں نے اس پہ کوئی رائے نہیں دی، انہوں نے گریز کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے، اس بیانیوں کو بنیاد بنا کر آپ نے دستوری عمل کو روک دیا. اصل سپریم کورٹ کی نظر اس پر ہے. دستور کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے تھے ہر صورت. جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی، اس پر ووٹنگ ہونی چاہیے تھی، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. ٹھیک.